السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کرکٹ میں کرپشن کے حوالے سے، اور جس طرح سے لندن میں پاکستان کے 3 کھلاڑیوں کو سزا سنائی گئی ہے اور وہ ان دونوں اپنی جو قید ہے وہ کاٹ رہے ہیں، اس کے پس منظر میں کیا چیزیں ہیں، پاکستان کی کرکٹ کو، پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو کیا اقدامات کرنا پڑیں گے کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف یہ چیزیں کم سے کم ہو جائیں پاکستان میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے سے پاکستان کی نیک نامی پر جو حرف آیا ہے، پاکستانیوں کی جو ساکھ پوری دنیا میں مجروح ہوئی ہے، اور پاکستان کی کرکٹ کے وقار کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کا ہم کسی حد تک اس کی تلافی کر سکیں اور دوبارہ ہماری کرکٹ کو وہ عزت اور وہ مقام مل سکے جو ماضی میں ہمارا تھا۔ اس ساری صورتحال پر پاکستان کے کرکٹ کے حوالے سے، پاکستان کے کرکٹ بورڈ کی پالیسیز کے حوالے سے، پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے حوالے سے اور پاکستان کی کرکٹ کو کرپشن سے کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاسٹ بالر سرفراز نواز صاحب۔ السلام علیکم سرفراز صاحب۔ سرفراز صاحب، یہ اس واقعہ جو ہوا ہے، ہم نے کچھ سبق سیکھا؟ آپ کو نظر آیا کہ فوری طور پر ہم کچھ اقدامات کرتے یا پھر کچھ ایسا ہم اپنی ایک آنے والی پالیسی کے حوالے سے کوئی بھی ایسا رد عمل ہماری طرف سے نظر آتا ہے کہ ہمیں بڑا فرق پڑا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ کبھی پاکستان میں یہ چیز ہو؟ دیکھیں، اس میں کہوں گا کہ بچوں کا قصور کم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہماری حکومتیں، یہ موجودہ کی نہیں بات کر رہا، اس سے پہلے پچھلی حکومتیں بھی تھیں، ان کا اور پھر کرکٹ بورڈ جو ہوئے بھی ہیں، چل بھی رہے ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں کئی سالوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جوا ہے، لکھ کے بھیجا پریزیڈنسی کو، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو، ایڈوائزر تھا اس وقت بھی، میں نے جوید برقی کو لیٹر لکھا بورڈ کو کہ یہ جوا ہوا ہے، اور جو سری لنکا میں جوا شروع ہوا تھا آسٹریلیا ایشیا کپ میں، پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ، اس میں نے واضح لکھا کہ سلیم ملک کو ایک دن کے لیے لاہور بلایا گیا، اور وہاں خالد گٹھی ایک ہے جو جوا بک میکر تھا، اس نے اس رات 40 لاکھ روپیہ ایڈوانس دیا، اور اس نے اپنا ایک پلاٹ وہاں نورجہاں مرومہ کو بیچا، کوئی میرا خیال 80-90 لاکھ کا، اور جب میچ ختم ہوا تو 1 کروڑ 20 لاکھ کا واپس خرید لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئک منی، اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ یہ میں نے لکھ کے بھیجا کہ شیر شاہ بلاک نمبر یہ، مکان نمبر یہ، جہاں یہ سارا جوا تمام حالات، واقعات، اعداد و شمار، اور بار بار میں نے کہا، احمد صادق صاحب کو میں نے کہا، پرنسپل سیکرٹری ٹو بے نظیر صاحبہ، اس نے کہا نہ بات نہ کرنا، یہ باقی چیزیں ہیں، یہ ہے فلان ہے، تو گھبرا گیا۔ ایک اور ایڈوائزر مجھے ملا ہوا، اس نے کہا میں جاپان میں تھا، آپ کی خبر چھپی ہوئی ہے کہ جوا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، تو بدنامی ہو رہی ہے۔ میں کہا اس دن کو یاد کرنا، جب یہ پکڑے جائیں گے، سزائیں ہوئیں گی، وہ جو پاکستان کی بدنامی ہے نا، وہ بہت بدنامی ہوگی۔ یہ میں 25-30 سال سے یہ کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، ہر آدمی کو، اینٹی کرپشن یونین کو جا کے بتایا 2001 میں۔ اچھا، یہ صرف پاکستان میں جوا ہوتا ہے؟ نہیں، ساری دنیا میں ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، شارجہ کا میں نے شروع سے کہا کہ شارجہ کو بین کریں، اور آئی واز دا فرسٹ پرسن، اور عبد الرحمان بہاتر نے میرے اوپر اس وقت 1 کروڑ کا کیس کیا، وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے، بھاگ گئے سارے۔ عمران خان آیا، اس نے بھی میرے اوپر اپنا ایک نوٹس سرو کیا ڈیفیمیشن کا، وہ بھی بھاگ گیا۔ وسیم اکرم نے 50 لاکھ کا میرے اوپر کیا، وہ بھی بھاگ گیا۔ اب ایک احسان مانی آیا ہوا ہے، اس نے 50 کروڑ کا کیا، وہ بھی بھاگ جائے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں، اچھا، بچوں کا قصور کم اس لحاظ سے ہے کہ ان کی تربیت نہیں کی گئی، یا ان سے پہلے جو لوگ تھے ان پر سختی نہیں کی گئی؟ یہ جو آپ نے ابھی کہا نا، سختی نہیں کی گئی، اچھا، پکڑا چھوڑ دیا۔ ابھی جہاز بار کے زمانے میں دیکھ لیں، 7 کھلاڑیوں کو بین، پکڑا گیا، جرمانے، سینٹ کمیٹی کو ویڈیو دکھائی گئی کہ یہ جوا ہوا ہے، سارا ہوا ہے۔ سڈنی ٹیسٹ میچ کا واضح چیز، مظہر مجید نے کہا جی میں نے $8 لاکھ پاؤنڈ دیے ہیں سڈنی ٹیسٹ، اور یہ پاکستان، لیکن آئی سی سی نے کیوں کلیئر کر دیا؟ نہیں، یہ پاکستانی نہیں، کیونکہ اس میں آسٹریلیا بھی انوالو تھا نا۔ اچھا، یہ پاکستان نے اگر جوا لیے ہیں پیسے تو آسٹریلیا کو نہیں پتا، انہوں نے اپنا علیحدہ جوا کیا ہوگا اس یارڈ میں، تو یہ کوئی بات نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیچارے پکڑے گئے ہیں کہ پھر چھوٹ جائیں گے۔ یہ تو اب ایک جرنلسٹ اور نیوز آف دا ورلڈ انوالو ہو گیا نا، اخبار، اور اسکاٹ جو میٹروپولیٹن پولیس ہے وہ انوالومنٹ ہوگی۔ اگر یہ انوالو نہ ہوتے تو آئی سی سی نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، کلیئر کر دینا تھا۔ آئی سی سی نے کلیئر کر دینا تھا، لیکن یہ جن دنوں کیس ان کا شروع ہوا، آپ بھی لندن میں ہی تھے،
اور میری آپ سے جو بات ہوئی آپ کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو ہلکے پھلکے جرمانے کر کے چھوڑ دیا جائے گا. جیوری کا جو نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی متفق ہو نہیں پا رہی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اندازہ اس وقت غلط تھا یا آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی تھیں کہ ان کے خلاف کوئی اتنے ٹھوس ثبوت نہیں ہیں؟ نہیں، وہاں دیکھیں میں نے سلمان بٹ سے بھی ڈسکشن ہوئی. لنچ جب ہوتا تھا تو کنٹین ایک ہی تھی، سارے ادھر آ جاتے تھے، میں بھی تھا، آج سے بھی ہوتا تھا، تو تھوڑی بات ہوتی تھی اور یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ہے وہ ہے. لیکن جب اندر ہم جاتے تھے کورٹ کے اندر تو جوری کو بار بار وہ نو بال دکھاتے تھے. اس کے بعد وہاں باقاعدہ اسکرینیں لگی ہوئی تھی ٹھیک ہے، اور ہر چیز کو جوری کو واضح ٹی وی کے اوپر جو ریپلے دکھائے، یہ کیا، پھر وہ کہتے تھے یہ چیز دکھائیں. اس کے بعد پھر ان کی کنورسیشن جو تھی، جو ریکارڈنگ ہوئی تھی، وہ آڈیو ٹیپ بھی کوئی پیش کی گئی ان کی باتوں کی. اچھا، وہ باتیں ان کی دیکھیں. یہ ایک کمپنی جو اس کا انچارج ہے، دے آر ان کینیڈا. ایک انہوں نے پھر نیوز آف دا ورلڈ نے آدمی ہائر کیا جو انویسٹیگیٹ جس نے کیا تمام کالوں کا. ہی وینٹ ٹو کینیڈا، وہاں کوئی پیسے پوسے دیے ہوں گے، وہاں سے یہ جو ایس ایم ایس اور اس طرح کے جو ٹیلی فون پہ باتیں ہیں وہ وہاں سے لے کے انہوں نے وہ پیش کی. اور وہ خود بھی پیش ہوا جی کہ میں فلاں آدمی ہوں اور میں وہاں سے یہ لے کے آئے ہوں اور لیگلی میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ 100% یہ باتیں جو ان کی ٹیلی فون پہ ہوتی رہی ہیں وہ ریکارڈنگ میں دے رہا ہوں. اس کے بعد پھر کئی بے شمار ایس ایم ایس وہ چیزیں بھی آ گئیں وہ جوری کے سامنے. مطلب کہ ایک کافی لینتھی معاملہ تھا اور پروسیڈنگ واز ویری سلو. جو پروسیکیوٹر تھے وہ ایسے بات کو کھینچ کے لمبا کر رہے تھے اس لیے کہ اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے. ایک سٹیج پہ تو یہ آ گیا کہ شاید جوری نیوز آف دا ورلڈ اخبار کے خلاف جائے گی کیونکہ انہوں نے اتنی غلط باتیں لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے اور ہیکنگ کی ہوئی ہے یہ، اور بغیر کسی کی اجازت کے ٹیلی فون ان کے اور جعل سازی ہیں ان کو بن کے پرنس بن کے اس طرح کی چیزیں. تو میرا خیال تھا شاید جو جوری ہے اس بات کے اگینسٹ جائے کہ یہ بڑے بلیک میلر ہیں تو ان کو سزا دیں. لیکن وہ اب دیکھیں آخر میں وہ پھر جوری نے فیصلہ دے دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو تو اب کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. کیا کرنا چاہیے ہمیں کہ مستقبل میں ہم بچ سکیں؟ یہ کیس چل رہا تھا تو جسٹس کوک نے بھی 2-3 آدمیوں کا اور بتایا کہ یہ وہ بھی انوالو ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آئی سی سی نے بھی کہا، حالانکہ ان کو کلیئر کر دیا ہوا ہے. پھر آئی سی سی نے کہا کہ ہم ان کے اوپر دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کریں گے اور دوبارہ کیس اوپن کریں گے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ اپنا ایک یہ بنا لیں اینٹی کرپشن یونٹ، جیسے شاید آسٹریلیا نے اناؤنس کر دیا ہے، اور اینٹی کرپشن یونٹ جو آئی سی سی کا ہے اس کو ڈس آن کریں کیونکہ انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا. اور پال کانڈن جب کہہ رہا ہے کہ اور ملکوں کے بھی لوگ انوالو ہیں تو اچھا پال کانڈن پہ یہ آج کانڈن صاحب کو آج یاد آیا کہ میچ فکسنگ ہوتی ہے اور 90 کی دہائی میں آخر میں ورلڈ کپ تک کے میچ فکس تھے. دیکھیں میں بار بار ان کو کہتا رہا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ آئی واش کرتے ہیں. میں نے بے شمار ان کو جا کے 2001 میں 2 گھنٹے ایک دن میٹنگ چلی، 2 گھنٹے اگلے دن چلی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ 3 دن کے 4 دن کے بعد جو پاکستان انگلینڈ کا میچ ہے فکس ہو چکا ہے اور 3 دن میں ختم ہوگا. تو یہ مجھے پوچھنے لگے عمران یہ دیکھو مجھے انہوں نے کہا کہ کیا کریں. اچھا میں نے ایک انویسٹیگیٹر پی کاک بیٹھا ہوا تھا، اچھا میں کہ اپنی سیٹ سے گیٹ اپ فرام یور سیٹ لیٹ می سٹ دیر اف آئی ٹو ٹیل یو واٹ ٹو ڈو. تو یہ ان کا اینٹی کرپشن یونٹ ہے. اس کے بعد پھر یہ چیزیں کچھ نہیں کر سکے. وہ میچ اسی طرح جوئے کی نظر ہوا. اس کے بعد بھی انہوں نے میرے سے چھپ گئے کہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بتایا تھا، آپ کے سورس کے ہیں، کس نے آپ کو بتایا. اگلے 3 دن کے بعد جب میچ ختم ہوئے مجھے بلا کے پوچھتے. اچھا بالکل. اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ پلیئر کچھ بکے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے، اور میں نے $20,000 لگا کے 40,000 جیتے ہیں اور ٹیم میں ڈش آؤٹ کیا. تو میں نے اینٹی کرپشن یونٹ کو جب کہا، میں کہ آپ یہ کریں کہ عمران خان کو بلائیں اور اس کو کم از کم یہ تو پوچھیں کہ کون سے بک میکر ہیں جہاں اپنے پیسے لگا کے اور 40,000 جیتے کے لے کے آئے ہیں، ان کے نام تو لیں نا، اور وہاں سے شروع کریں. وہ پھر بک میکر
جو ہیں وہ آگے بتائیں گے اور کون کون پنٹر ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اچھا، کھلاڑی پکڑے گئے، لیکن جو کھلاڑیوں کو پھنساتے ہیں، ورگلاتے ہیں، ترغیبات دیتے ہیں، میری مراد بک میکرز ہیں یا مافیا ہے، اور جن کی طرف سے آپ کو بھی سنا دھمکیاں وغیرہ مل رہی ہیں؟ ابھی مجھے کچھ دن پہلے دھمکی ملی ہے۔ اچھا کچھ روز پہلے میں ایس ایس پی اسلام آباد کے پاس گیا تھا، اچھا اور اس کو وکلا کے ساتھ اور ایف آئی آر کے لیے میں وہ کاغذ دیا کہ جی یہ مجھے تھریٹس ہوئی ہیں، کیونکہ میرا کچہری میں کیس تھا یہ کرکٹ کا ہی۔ ٹھیک ہے، تو وہاں میں گیا اور 3 آدمی آ گئے جیسے کار سے نکل رہا تھا، اسلحہ ان کے پاس۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ بیانات پہ بیانات دے رہے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے نام لے رہے ہیں، کیونکہ میں نے 2-3 جو بک میکر جو تھے پرانے، جو ملک یوں کے بھی نام تھے کیس میں، ڈیسیژن میں، ان کے نام بھی میں نے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نام لے رہے ہیں، آپ اپنی بھی خیر منائیں اور آپ کے بچے بھی اسکول گوئنگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی آپ دیکھ لیں۔ تو وہ میں ایف آئی آر وہ دیکھ کے آئے ہوں کہ یہ ایف آئی آر کاٹی وہ ہے۔ لوگ آپ تک پہنچ گئے ٹیلی فون کے ذریعے نہیں؟ انہوں نے یہ گھر کے سامنے ایک پارک ہے، اچھا 1 سال پہلے یہاں تھریٹس ہوئی تھی اس طرح، وہ بھی یہ علاقہ I-9 کا تھانہ لگتا ہے، وہاں ایف آئی آر درج ہے، لیکن آج تک نہ پولیس نے دوبارہ میرے پاس آگے پوچھا، نہ انہوں نے بتایا کہ کوئی آدمی پکڑے ہیں نہیں پکڑے، کوئی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے۔ یہ تو ہمارا حال ہے اس ملک میں یار۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ کو تھریٹس ملے، آپ نے زرداری صاحب کو بھی ایک خط لکھا ہے؟ جی جی، تھریٹس نہیں، زرداری صاحب کو بھی ایک خط لکھا ہے ہاں ہاں، کرکٹ کے حوالے سے، اس میں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے یہی لکھا ہے کہ پاکستان کی یہ جو بدنامی ہے اس کو بچا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب کو نیچے سے جو سمری گئی تھی، 3 آدمیوں کے نام ہم سن رہے تھے، ایک تھا یہ چیئرمین علی رضا ذکا صاحب کا تھا، ایک نیشنل بینک کا علی رضا کا بہت نام لیا گیا۔ اس کا تھا، ظہیر عباس کا تھا۔ یہ میں لندن میں تھا یہ باتیں جو آ رہی تھی ٹی وی کے اوپر ادھر۔ تو لیکن دیکھیں جو سمری بھیجنے والا ہے اس کو چارج کرنا چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف میں کیس درج کراؤں کہ اس نے کریکٹ پکچر زرداری صاحب کو دی ہے یا نہیں۔ ٹھیک، یہ سمری کا میں کھوج لگا رہا ہوں کہ اس میں لکھنا چاہیے تھا ذکا صرف بیٹسمینوں کی کوچنگ کے اوپر بس یہ جواب دیں، اس سے زیادہ اس کو یہ بتا دیا جائے، کیونکہ جب میں خالد محمود کے دور میں کوچنگ کر رہا تھا، ہی واز کوچ فار پاکستان ٹیم، ٹھیک ہے، وہ ایک دن میرے پاس ڈین کیزل آیا جو فزیو تھا، ٹھیک ہے، اس نے کہا یار کہ میاں داد تو ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، میاں داد ٹرینر بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوچ بھی ہے، پھر فاسٹ بالروں کو بھی بتاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہر کام میں۔ مسٹر ایوری تھنگ۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ اسپیسیفائی کیا جائے، جیسے ہارسز فار کورسز ہے نا، کہ آپ کا یہ کام ہے، اس سے آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ ٹھیک ہے، وہ میاں داد کو بیٹسمینوں کی کوچنگ کے لیے آپ آئیڈیل پرسن، اور دنیا میں میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بڑے کم لوگ ہیں، تو یہ اس کو کام دیں کہ آپ بیٹنگ کے اوپر توجہ دیں، بیٹسمینوں کی امپروومنٹ کریں اور شروع سے کریں، اچھا اب انڈر 15 انڈر 19 اکیڈمی کے لیول سے، وہاں گراس سے روٹ لیول سے۔ یہ جب میچور ہو جاتے ہیں، اب انضمام کو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میاں داد کوچ کر رہا ہے اور وہ اس کے بعد 2 یا 3 سال بھی نہیں کھیلا، تو اب اس عمر میں جا کے آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو پاؤں کا بازو بتا سکتے ہیں، ایسے گر فالو گیا تھرو ہے، ٹھیک نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، یہ کہ اس کو کوچ کرنا کہ نئے طریقے سے وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آئی سی سی کو آپ کتنا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کرکٹ میں کرپشن کا؟ میں کہتا ہوں کہ ذمہ داری ساری آئی سی سی اور اس کے اینٹی کرپشن یونٹ کی ہے، جو یہ جوا اور ہمارے پلیئر پکڑے گئے ہیں، اگر یہ سخت ہوتے تو میرا خیال ہے کہ شروع میں اگر لوگوں کو پکڑ لیتے تو یہاں تک بات نہ پہنچتی، جو بچے ہمارے جیل میں ہیں۔ مظہر مجید نے جو کہا کہ آسٹریلین سب سے بڑے فکسر ہیں، فکسر ہیں نا آپ کے سامنے، ٹیم میں شین وارن اور یہ پکڑے گئے تھے کہ نہیں؟ ٹھیک، ان کو فائن ہوئے ہیں، باقاعدہ ٹھیک۔ چارجز ہوئے ہیں اس وقت۔ یہ جو جیل میں جانا ہے یہ تو کرمنل کیس بن گیا نا، ورنہ پاکستان پلیئروں کو بھی بین لگا اور فائن ہوئے، بس ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو جوئے کا بانی ہے وہ کون ہے؟ پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ جوا جب شروع ہوا ہے اس میں اگر پورا نکالے تو آصف اقبال کا نام آتا ہے۔ آپ کے دور میں بھی یہ کام چلتا رہا ہے؟ میرے سامنے تو نہیں ہوا، اچھا، لیکن انڈیا جب پاکستان ٹیم گئی ہے 80 میں
تو یہی پتا چلا کہ وہاں راج باگڑی تھا، وہ اس کی لندن وہاں بامبے میں بیٹنگ شاپ تھی اور ریس کورس پر وہ اس کے کمرے میں سوتا بھی تھا، اس کے ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتا تھا، ٹیم کے ساتھ نیٹ پریکٹس کرتا تھا، ٹیم کا مطلب ٹریک سوٹ ڈال کے، بلیزر وغیرہ، اور یہ آصف اقبال کے ساتھ 24 گھنٹے ہوتا تھا. تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ وشواناتھ نے بھی کہا کہ جو ٹاس کیا گیا ہے اس کے اوپر رول کر رہا تھا سکہ، تو اس نے پکڑا دیا کہ یو ہیو ون دا ٹاس، اور میں پہلا کیپٹن تھا اس میں، تو میں بڑا خوش تھا. بعد میں نے سوچا کہ یہ مانگا بھی کچھ نہیں تو آ کے کہہ دیا کہ یو ون دا ٹاس. اچھا، آصف اقبال کے بعد سب سے زیادہ اس لحاظ سے آپ کے خیال میں کون سا مشکوک کھلاڑی ہے جس نے ملک کو بیچا؟ ملک کو تو یہ ملک یوں کی رپورٹ ہے 10 پلیئر ہیں، اور سب سے زیادہ وسیم اکرم. اور یہ میرے خیال میں جو یہ وہاں کلکتہ کا لگا ہوا ہے، کلکتہ نائٹ رائڈرز کا، وہ جو ایکٹر شاہ رخ خان، یہ سارا جوا کے لیے اس کو بلایا ہوا ہے، کیونکہ اس کے جواریوں سے بھی کنیکشن ہے، ٹھیک ہے، پلیئروں سے بھی ہیں، بک میکروں سے بھی ہیں، تو ورنہ یہ اتنا پیسہ دے کے کہاں سے ریکور کریں گے. گزشتہ جو دہائی ہے 2000 سے 2010 تک، اس میں آپ کے خیال میں جو اگر کرکٹ کرپشن کی بات کی جائے، ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں، کرپشن ہوئی؟ واضح بات ہے. آپ سری لنکا میں دیکھیں یار، 3 اننگز میں 20 رن پہ 8 وکٹیں گر رہی ہیں، 30 رن پہ. یاور سعید نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو یقین کریں، میں حلفاً کہتا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس سے پہلے اس کا بیان دیکھ لیں جو انڈیا کو اس نے کہا، انڈین پیپر سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا تھا. انڈین کے علاوہ پاکستان میں میرا خیال ہے ایک چینل کے اوپر اس کا انٹرویو لیا گیا، اس نے کہا جی کہ بک میکر آ گیا کمروں میں، وہاں ہوٹل میں میں نے پلیئروں کے کمرے بدل دیے، اور اس کے بعد وقار یونس خان نے کہا ہے 3 دفعہ. اچھا، 70 سال یونس خان نے کہا ہے کہ 3 دفعہ میرے پاس بھی آئے تھے جواریے اپنا بک میکر کے جو ہے کہ میں نے بات نہیں کی، ہی واز کیپٹن. تو یہ کیسے؟ یاور سعید تو سب سے جھوٹا. آپ دیکھیں یاور سعید کے سامنے میں نے کہا تو کی ضیاء صاحب کو، جنرل صاحب کو، کہ جی میچ 2001 پاکستان انگلینڈ لارڈس میں فکس ہے، اور یاور سعید بیٹھا ہوا ہے، ہی از دی مینیجر، اور وقار یونس کیپٹن ہے. کمبینیشن دیکھیں. اب دوبارہ یاور سعید مینیجر اور وقار یونس ہی واز کوچ، ٹھیک ہے، اور یہ بات پکڑا گیا ہے. تو یہ آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کمبینیشن چلے ہیں جناب. تو یاور سعید آپ کے خیال میں اس کا بھی کوئی حصہ ہے؟ میں کہتا ہوں 2 چھتر پڑے نا تو ساری چیزیں نہ بتائیں جو مرضی کہیں. کون کون؟ یہ یاور سعید، وقار یونس. وقار یونس بھی انوالو ہے؟ وقار یونس دیکھو یار، کوچ ہیں آپ کے سامنے نہیں نظر آ رہا. اچھا، یہ آپ اندازہ کر لیتے ہیں پرفارمنس سے یا پھر واقعتاً کوئی ایسی چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جب آپ میچ دیکھ رہے ہیں نظر آیا تو میں نے کیا کرنا ہے. بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ فکس ہو گیا میچ. آپ نے بھی سنا ہوگا جو میچ دیکھنے والے وہ اتنے سیانے ہو گئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ پلیئر کی پہلے گیم کیا تھی، اب کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، تو یہ نظر آ جاتا ہے. اچھا، اس لحاظ سے سب سے زیادہ کمزور چیئرمین کون آپ کے خیال میں جب کرکٹ کرپشن کی باتیں ہوتی رہی، اور سب چیئرمین بورڈ جو تھے اپنے اپنے دور میں انہوں نے بڑی کمزوری کا مظاہرہ کیا؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ کمزور تھا یہ شہریار. یہ جو انڈیا سیریز پاکستان کی ہوئی ہے پاکستان میں، اٹ واز ٹوٹل فکسڈ. اور جہاں تک مجھے خبریں ملی ہیں کہ مشرف اور واجپئی میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپ ٹیم کو بھیج دیں، ٹیم ول ریٹرن ہیپی میموریز کے ساتھ، مطلب کہ جیت کے ساتھ جائے گی. اور اس وقت دیکھیں کھلے عام جوا ہوا ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیٹنگ ہے اس کو پاکستان میں قانونی قرار دے دیا جائے. دیکھیں اسلام میں تو جوئے کی ممانعت ہے نا، ٹھیک ہے، جوا حرام ہے، تو کیسے اس کو آپ جو کہتے ہیں بیوقوف ہے، ان کو نہ قرآنیت کا پتہ ہے نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے. ایسے منہ اٹھا کے جی اس کو لیگل کر دیں، کیسے کر دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. انڈیا کے بارے میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ اس کا معاملہ اتنا کیوں نہیں اٹھایا جاتا؟ انڈیا دیکھیں بورڈ میں آئی سی سی از انڈین، یہی کہہ لیں کہ آئی سی سی کا نام ہی رکھ دینا چاہیے تھا، انڈین کرکٹ کونسل. انڈین کرکٹ کونسل. اور ان کے پاس جتنا پیسہ ہے، کیا نام رکھ دینا چاہیے؟ انڈین کرکٹ کونسل. اچھا، ٹھیک ہے. تو جتنا ان کے پاس پیسہ ہے، جو ان کے پاس چیزیں ہیں، جو ان کے پاس رائٹس ہیں، پورے دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو
बस देखो दुनिया में पैसा बोलता है, माइट इज राइट। सिलेक्शन कमेटी में अगर सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है तो आपके ख्याल में कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतने टेस्ट मैच खेला बंदा सिलेक्शन कमेटी में आ सकता है? देखें ज्यादा मैच खेला होगा एक तो उसकी इज्जत ज्यादा है, ठीक है, इंटेग्रिटी उसकी होगी कि ये लोग यकीन करेंगे जी कि ये थोड़ वाला नहीं है कि 2-4 टेस्ट वाला बुला लिया, फीलिंग कर ली है। तो हैवी वेट्स के नाम की हमेशा वैल्यू होती है, ठीक है, और अवाम भी उसके ऊपर और प्लेयर भी उसके ऊपर यकीन रखते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। मोहसिन खान अच्छा चीफ सेलेक्टर साबित हुआ है। मोहसिन खान, अब आप देख लें इलियास ने टीम सेलेक्ट की है तो टीम जीत रही है। किस किस का नाम आप लेंगे कि, और अफरीदी जो इलियास के बारे में कहता रहा है कि दमाद को सिलेक्ट करता है, अच्छा दमाद ने भी स्कोर किया वहां। अच्छा, ये जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है आपके ख्याल में प्रेशर ले सकती है अगर बाहर से आता है जी कि किसी ऐसे खिलाड़ी को सिलेक्ट कर लें जो मयार पे पूरा नहीं उतरता? नहीं, देखें अब टीम अगर जीती जाए तो सिलेक्शन कमेटी को आप क्या इल्जाम लगाएंगे? इल्जाम जब लगते हैं जब हारते हैं, जब टीमें हारती हैं और कॉम्बिनेशन नजर नहीं आता, जब जाके बात होती है। अभी भी मैं कहता हूं कि रजाक को ऐसे जबरदस्ती भेजा है, ना उसकी बॉलिंग है ना बैटिंग है, फील्डिंग तो है ही नहीं उसकी जगह। अब आप देखें सबसे पहले जो मैंने कैंप लगाया था लाहौर, जो लगा है फास्ट ट्रैक, मैंने अच्छा कुछ लोगों ने ये बड़ी मशहूर की है जी, आपने वो बहुत पैसे दिए हैं आपको इजाज भट्ट साहब ने, तब आपकी सुलह भी हुई और आपने कैंप भी तभी ज्वाइन किया? नहीं जी, सुलह तो आज तक नहीं, आज तक मेरी कैंप भी खत्म हो गया है, इजाज भट्ट भी खत्म हो गया। अच्छा, मेरी आज तक ना सलाम दुआ हुई है, ठीक है, ना कोई फोन आया है, ना ईद पे आया, ना बकरीद पे, कोई मतलब कि ऐसी चीज नहीं है। मैं जाके कोचिंग की है, आ गया हूँ। ठीक है। इमरान खान साहब की सियासी इनिंग्स शुरू होने वाली है नहीं, क्या कहते हैं? बड़े जलसे उन्होंने किए हैं, लोग धड़ाधड़ उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बात देखें, ये सियासत है, एक दिन और रुख हो जाता है, दूसरे दिन कुछ रुख होता है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि आइंदा क्या होगा। अब आप ये देख रहे हैं कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और एक बात ये है कि जो पार्टी के हेड ब्लैक मेलर बने हुए थे, खुदा बने हुए थे, उनका तिलिस्म टूटा है इमरान खान के आने से। ये मैं ठीक है, इस बात पे मैं खुश हूँ। अच्छा नहीं तो देखे जी, मैंने देखा है मियां नवाज शरीफ साहब इतना मगरूरे हुए थे कि MNA MPA मिनिस्टर टाइम मांगते थे तो टाइम नहीं होता था। कई लोगों ने मेरे आगे आके रोए यार कि अब 1 मैन शो है, मियां साहब बोल भी नहीं सकते। इसी तरह जरदारी साहब का था कि वो भी कोई अपना टाइम नहीं दे रहे लोगों को, ये नहीं कर रहे, तो इस तरह की चीजें। तो लेकिन अब एक और एवेन्यू खुल गया, लोग उधर जा रहे हैं, और आइंदा आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारी तरफ भी, MQM की तरफ भी लोग आएंगे। अच्छा जी, आज ये एक आवाज चलेगी। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब 1 मैन शो नहीं है? नहीं, वहां देखें राब्ता कमेटी है, हमेशा आपने देखा है अल्ताफ भाई राब्ता कमेटी 90 पे भी है, राब्ता कमेटी लंदन सेक्रेटेरिएट में भी है, अभी मैं वहां मिलके आया हूं, बकायदा वो वहां काम करते हैं राब्ता कमेटी। पहले सारी चीजें राब्ता कमेटी के पास जाती हैं, वो फिर मीटिंग करके कोई डिसीजन पे आते हैं, फिर अल्ताफ भाई को कन्वे करते हैं, फिर डिस्कशन होती है अगर कोई दोबारा डिस्कशन होने वाली हो। तो राब्ता कमेटी हैज दी से फॉर अल्ताफ भाई। आप इलेक्शन लड़ेंगे दोबारा? इंशाल्लाह, जो पार्टी का हुक्म होगा हम करेंगे। अब कहाँ से आपका पसंदीदा हल्का तो वही होगा? देखिए, मेरा तो मजाक का हल्का है, नवाशी का भी वही हल्का है, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि इमरान खान का भी वही हल्का लाहौर में वही हल्का बनता है। ठीक है, तो ये एक ट्रायल आ जाए तो देखते हैं क्या होता है। आपने गुफ्तगू सुनी है सरफराज नवाज साहब की फास्ट बॉलिंग के हवाले से। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क को इनकी जरूरत पड़ेगी, ये जो एक कैंप होता है 10 या 15 रोज का, उसके लिए हाजिर हैं। लेकिन मेरी राय में अगर क्रिकेट को करप्शन से पाक करना है तो उस हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ काम कर रहा है, खिलाड़ियों में शऊर पैदा करने के लिए, आगाही देने के लिए। तो वहां पर भी इनकी इनकी कमी जरूर महसूस की जाती है। वहां पर भी कोई ना कोई जिम्मेदारी इनको इस लिहाज से दी जानी चाहिए ताकि ये नौजवानों को उस गंद से बचा सकें जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी हुई है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।